روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ تحریر ندیم احمد خان۔ سائنسی تحقیقات نے روزے کے بے شمار جسمانی اور ذہنی فوائد کو ثابت کیا ہے۔ روزے کی مذہبی اہمیت۔ اسلام میں روزہ ایک بنیادی عبادت ہے جو تقوی، صبر اور ایثار کا درس دیتی ہے۔ قرآن کریم میں روزے کو پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 183۔ صوم، تقوی کا حصول۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تربیت دیتی ہے۔ صبر اور برداشت۔ روزہ بھوک، پیاس اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ انسان میں صبر اور برداشت کی صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ ہمدردی اور ایثار۔ روزے کی حالت میں بھوک کا احساس انسان کو غریبوں اور محتاجوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، جس سے ان کے دل میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جسمانی و روحانی تطہیر۔ روزہ جسم کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے اور روح کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ اجتماعی یکجہتی۔ رمضان میں دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، جس سے ان میں اجتماعی یکجہتی اور بھائی چارے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بنیادی رکن۔ صوم یا روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے، جس کا لغوی معنی رکنا اور شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام ہے۔ یہ عبادت نفس کی پاکیزگی، تقوی کے حصول اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ صوم یا روزہ کے اہم پہلو۔ لغوی و شرعی معنی۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کھانے پینے اور بری باتوں سے روکنا۔ فرضیت۔ رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزے کی شرائط۔ مسلمان ہونا، نیت کرنا اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنا۔ اہمیت و مقاصد۔ تقوی کا حصول، جسمانی و روحانی پاکیزگی اور صبر و غمخواری کا درس۔ روزے کی اقسام: فرض، رمضان، واجب، قضا کفارہ، سنت اور نفل۔ روزہ کیسے توڑا جاتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے یا دانستہ قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا یا کفارہ لازم آتا ہے۔ ممنوع ایام۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم شک رمضان سے ایک دن قبل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ چند جسمانی فوائد۔ آٹوفیجی کا عمل، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ سب سے اہم سائنسی فائدہ ہے۔ دن بھر بھوکا رہنے سے جسم پرانے، ناکارہ اور نقصان دہ خلیات کو خود ہی صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل کینسر، ذیابیطس، الزائمر اور پارکنسنز جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور نئے صحت مند خلیات کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے۔ وزن میں کمی اور چربی کا پگھلنا۔ دن بھر بھوکا رہنے سے جسم گلوکوز کی بجائے توانائی کے لیے چربی کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے جسم میں جمع شدہ اضافی چربی کم ہوتی ہے اور وزن میں نمایاں کمی آتی ہے۔ انسولین کی حساسیت میں اضافہ۔ روزے کی وجہ سے جسم انسولین کے لیے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیات خون میں موجود گلوکوز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس سے انسولین کی مزاحمت کم ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ شوگر کا استحکام۔ کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح مستحکم رہتی ہے اور اس میں اچانک اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ذہنی کارکردگی میں اضافہ۔ روزے کے دوران دماغ میں BDNF، برین ڈرائیوڈ نیوٹروفک فیکٹر کی سطح بڑھتی ہے۔ یہ دماغی خلیات کی پیدائش اور نشو و نما کو فروغ دیتا ہے، یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ کو بہتر بناتا ہے۔ ذہنی وضاحت اور ارتکاز۔ بہت سے لوگ روزے کے دوران ذہنی وضاحت اور زیادہ ارتکاز کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ جسم کے ڈیٹاکسیفیکیشن اور دماغ میں کیمیکل تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ موڈ میں بہتری اور ڈپریشن میں کمی۔ روزے کا تعلق موڈ میں بہتری اور ڈپریشن کی علامات میں کمی سے جوڑا گیا ہے۔ یہ سیروٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز کے توازن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تناؤ میں کمی۔ کچھ تحقیقات بتاتی ہیں کہ روزہ جسم کو تناؤ سے بہتر طریقے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چند روحانی فوائد۔ خود پر قابو اور نظم و ضبط۔ دن بھر بھوکا رہنے سے انسان اپنے نفس پر قابو پانا سیکھتا ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ یہ قوت ارادی کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمدردی اور ایثار۔ بھوک کا تجربہ انسان کو ان لوگوں کی حالت کا احساس دلاتا ہے جو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ اس سے غریبوں کے لیے ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شکر گزاری۔ کھانے پینے کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے اور انسان اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ روحانی بیداری۔ بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں روزے کو روحانی بیداری اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دعا اور غور و فکر کے لیے وقت فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ روزے کے یہ فوائد ہر فرد پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسلام سب کے لیے۔